Send button. جی تو گروپ ہے کھٹی میٹھی یادیں اور میں طارق قریشی کراچی پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو آج ایک واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں. میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی سیلری لینے کے لیے بینک گیا. تو وہاں سے خیر میں نے اپنی سیلری نکالی اور سیلری نکالنے کے بعد جو ہے وہ جو ایک ہمارے یہاں بہت بڑا سوک سینٹر کہلاتا ہے جس میں بہت سارے دفاتر ہیں مختلف اداروں کے اور اس میں بینکس بھی ہیں. تو بار کے وہاں سے میں نے اپنی سیلری نکالی اپنے بینک سے اور روڈ کی طرف میں آیا. گیٹس پہ جب نکلا تو گارڈ نے کہا آپ کہاں جائیں گے. میں نے کہا یہ برج سے میں روڈ پار کروں گا اور دوسری سائڈ پہ جاؤں گا اور روڈ کے اس طرف مجھے جانا ہے. کہنے لگا اچھا آپ رک جائیے. میں جانے لگا تو اس نے ایک بندے سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں. بولا یار میں اس سائڈ جا رہا ہوں. بولا ان کو لے جائیں گے. کہنے لگا ہاں ہاں آئیے. اچھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پل کے اوپر چڑھنے لگا. اچھا پل پہ چڑھتے وقت اس کے پاس ایک کال آئی. کیا اس نے پوچھا تم کہاں ہو. اس نے بولا یار میں جو ہوں یہ پل پہ ہوں بس میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں. تو خیر بات کر کے اس نے فون بند کر دیا. اچھا پل سے جب ہم نیچے اترنے لگے دوسری سائڈ پہ تو وہ مجھے سیدھا لے جانے لگا ہاتھ پکڑ کے. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا وہ نہیں پل ہے نا آگے اس کے نیچے سایہ ہے میں آپ کو وہاں کھڑا کر دوں گا. میں نے کہا مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے بھائی مجھے یہاں سے گاڑی میں بیٹھنا ہے. تو دو تین دفعہ بولا تو وہ مجھے لے کر آیا اور پل کے سینٹر میں یعنی پل کی سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہے وہاں لے جا کے اس نے مجھے کھڑا کیا. روڈ پہ پبلک کے ساتھ اس نے مجھے کھڑا نہیں کیا. اچھا مجھے شبہ ہوا کہ اس کے کریکٹر پہ. میں نے کہا یار یہ کچھ گڑبڑ بندہ ہے اور سیلری بھی ہے میرے پاس. تو میرے پاس جو ہے وہ اس وقت بیگ ہوا کرتا تھا. بیگ بھی تھا. اب اچھا دن میں یہ ہے کہ جب دھوپ نکلی ہوتی ہے تو مجھے بہرحال کسی قدر نظر آتا ہے. آج سے 28 سال 30 سال پہلے تو بہت اچھا نظر آیا کرتا تھا. شفیق بھائی وغیرہ کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے بہت تیز نظر آتا تھا دن میں. تو اب یہ ہے کہ دھوپ میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے مجھے. بہت زیادہ نہیں لیکن ہو جاتا ہے بہرحال. خیر اس نے مجھے وہاں کھڑا کیا اور اس نے میرے بیگ پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کی. صبح تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا. تو میں نے کیا کیا میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے میں وہاں سے فٹ پاتھ سے خود ہی اترا. میں نے کہا یار تم جاؤ بھائی میں خود ہی چلا جاؤں گا. میں نے وہاں فٹ پاتھ کے ساتھ میں کچھ پتھر وتھر تھے اس کے اوپر سے چڑھ کے اور روڈ پہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ بنائے گا. خدا نخواستہ سیلری بھی ہے یہ لے لا کے چلا جائے گا کم وقت. تو میں نے اس طرح جو ہے کیا. پھر میں اپنے ایک دوست کا ویٹ کر رہا تھا. اصل میں وہ آنے والا تھا وہاں. تو کچھ دیر گزری تو خیر وہ آ گیا اور اس طرح الحمدللہ میں محفوظ رہا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھی جو ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے بھی فراڈ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے کئی دوستوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے. ایک ہمارے دوست تھے صالح محمد مرحوم اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. وہ پچھلے سال انتقال کر گئے تھے. تو ان کو بھی ایک شخص ملا تھا جس نے نوکری کا جھانسا دیا اور کہ آپ آئیے گا میں آپ کو نوکری پہ لگوا دوں گا یہ وہ بڑا. تو انہوں نے اس کو فون کیا ایک روز کہ بھائی میں کب آؤں. انہوں نے بولا جی کل آپ صبح 10 بجے یا 9:30 بجے فلانی جگہ پر مجھے ملیے گا. پھر میں آپ کو جو ہے نا نوکری کے لیے لے کے جاؤں گا. خیر وہ بیچارے چلے گئے. تو جب وہ گئے تو ان کو گھمایا. کرنے کے یار ابھی تو سر گلی ولی میں گھما کے کہنے کا یار ابھی تو دفتر میں صاحب آئے نہیں ہے باندھے. آپ ایک کام کرتے ہیں آؤ ہم لوگ تھوڑی چائے وائے پیتے ہیں. جب تک چائے پینے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں جب تک صاحب بھی آ جائیں گے تو ہم آفس میں چلے جائیں گے. تو خیر ظاہر ہے اب اتنا اعتماد دلا دیتے ہیں تو انسان کو شبہ بھی نہیں ہوتا. خیر وہ بیچارہ چلا گیا اور اس نے
चाय पी। चाय पीने के बाद भी उसको वो फिर लेके गया, उसने फिर वही धोखा दिया कि अभी साहब नहीं आए, दफ्तर नहीं खुला है, ये है वो है। घुमाता रहा घुमाता रहा, कहने लगा ये फुटपाथ है यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि उसको अंदाज़ा था क्योंकि चाय में उसने कुछ नशा मिला दिया था। अब वो बेचारा फुटपाथ पे बैठा और वहीं उसको नींद आ गई, दायरे नशे की वजह से, दवा है। तो वो वहाँ बेचारा सो गया। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि वो पूरे दिन बेहोश पड़ा रहा और मगरिब के वक्त उसको होश आया। तो उसने मेरा नंबर किसी को बताया और उस बंदे ने फ़ोन किया और फिर इस तरीके से वो अपने घर पहुंचा बेचारा, किसी बड़ी मुश्किलों से। तो ये एक छोटा सा वाक़या था, इससे भी एहतियात कीजिएगा।